بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نعیم عباس صاحب، جو سوالات آپ نے گزشتہ پروگرام میں اٹھائے تھے اور آج بھی جو سوالات آپ اٹھا رہے ہیں ان کا جواب اسی ہماری تمہیدی گفتگو میں موجود اور مضمر ہے جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں پیش کیا تھا۔ جی بالکل، کہ کسی بھی لغت میں بعض الفاظ بعض جملوں کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ استعمال حقیقت کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس زبان بنانے والے نے ان الفاظ کو جن معنی کے لیے بنایا ہے آپ انہی معنی کا ارادہ کریں۔ صحیح، یہ حقیقت ہے، اس استعمال کو حقیقت کہتے ہیں۔ صحیح، بعض اوقات ہم ایک بہادر اور شجاع اور باجرأت آدمی کو بھی شیر کہہ دیتے ہیں، جیسے حضرت حمزہ سید الشہداء کو شیر کہتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کو شیر کہتے ہیں، اس کو مجاز کہتے ہیں۔ بالکل، یہ جو ہے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مجاز گوئی سے بھری پڑی ہیں، بھری پڑی ہیں۔ یہ ایک نقطہ۔ صحیح، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کا ایک خاص ذوق ہونا چاہیے۔ اگر اس ذوق سے ہم محروم ہوئے تو وہ قرآنی آیات ہمارے لیے نہ صرف باعث ہدایت نہیں ہوں گی بلکہ جو ہے نا وہ ضلالت کا باعث ہوں گی۔ بعض اوقات جو ہے نا بندہ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور وہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن کی بہت ساری آیات کا حقیقی مفہوم پیش کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی لفظ کو وہاں پوشیدہ اور مضمر ماننا پڑتا ہے، بے شک ماننا پڑتا ہے۔ صحیح، اور یہ بالکل واضح سی بات ہے، جیسے قرآن میں ہے وَاسْأَلِ الْقَارِيَةَ۔ قاریہ بستی کو کہتے ہیں۔ بستی میں کوئی سننے والا ہو یا نہ ہو، اگر آپ کسی سے پوچھیں بستی کا کیا مطلب ہے، یا بستی کا مطلب یعنی زمین کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں کچھ مکانات ہیں، اس میں کچھ درخت ہیں، اس میں کچھ پتھر ہیں، اس میں کچھ نہریں ہوں گی، بستی اس کو کہتے ہیں۔ صحیح، لفظ بستی کے اندر کسی عقل مند انسان کی موجودگی جو ہے نا وہ ظاہر نہیں ہوتی اس کے مفہوم سے، لیکن خدا نے قرآن میں فرمایا ہے وَاسْأَلِ الْقَارِيَةَ، بستی سے پوچھو۔ بستی اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس سے پوچھیں، جیسے تجری من تحتہا الانہار میں ہم نے کہا تھا کہ پانی جاری ہوتا ہے، نہریں تو ایک جگہ پر کھڑی ہیں، تو یہاں جو ہے وہ ہمیں لامحالہ ایک لفظ کو قریہ سے پہلے پوشیدہ ماننا پڑتا ہے تاکہ اس کا کوئی صحیح اور معقول اور قابل فہم معنی سامنے آ جائے۔ سب نے لکھا ہے وَاسْأَلِ الْقَارِيَةَ کا مطلب وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَارِيَةَ مراد ہے، قاریہ سے مراد اہل قاریہ ہے۔ خود قاریہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، زمین خطاب کے قابل نہیں ہے، اس میں کوئی فہم نہیں ہے، نہ آپ کے سوال کے جواب دینے کی اس میں وہ صلاحیت موجود ہے۔ اسی طرح قرآن کی اور بہت ساری آیات ہیں۔ جب ہم اس پوشیدہ لفظ کے ذریعے ہم وضاحت کریں گے تو پھر واضح ہو جائے گا کہ صرف بستی والوں سے نہیں، بستی کے رہنے والوں سے سوال کرو۔ جی جی، اور یہ معقول معنی بنے گا۔ نہ آپ کا سوال سمجھ سکتی ہے، نہ آپ کے سوال کا جواب دے سکتی ہے۔ ہاں، اہل بستی، اہل قاریہ میں یہ صلاحیت ہے، انسان ہیں جو ان مکانات میں بستے ہیں، وہ آپ کے سوالات کا جواب دیں گے۔ اسی طرح اور قرآنی آیات میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جس سے خدا کا جسم ظاہر ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور جسم کا معنی بھی ہم چلتے چلتے بتائیں کہ جسم کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس میں لمبائی ہو، چوڑائی ہو اور گہرائی ہو، طول ہو، عرض ہو اور عمق ہو۔ اور جسم کی خصوصیات میں سے ہے حرکت اور سکون۔ جسم کبھی متحرک ہے تو کبھی غیر متحرک ہے۔ یہ بھی جسم ہے، کتاب یہ متحرک نہیں ہے، میرا ہاتھ بھی جسم ہے، یہ اس وقت متحرک ہے، آپ کا سر بھی الحمدللہ متحرک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، خدا نے قرآن میں اپنے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اللہ کا جسم ہے، جیسے
جاء کا لفظ استعمال کیا ہے، وجاء ربک، لفظ جاء سے حرکت کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے، جاء آیا، ربک، ربک تیرا رب، اچھا جاء کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک جگہ وہ موجود تھا، پھر وہاں اس سے جگہ کو اس نے چھوڑا، دوسری جگہ آیا، اور جب وہ دوسری جگہ آیا تو وہ پہلی جگہ اس سے خالی ہو گئی جہاں سے وہ چلا تھا، پھر جب واپس اپنے مرکز کو جائے گا تو پھر وہ دوسری جگہ خالی ہو جائے گی، وہ پہلی جگہ جا کے جو ہے وہ جاگزین ہوگا۔ یہ اس سے جو ہے نا یہ لازم آتا ہے کہ اللہ میں حرکت ہے، اور ایک وقت میں اگر ایک جگہ حرکت ہے تو پھر لا محالہ اس کا جسم ہوگا، چونکہ جسم اما ساکن و اما متحرک، جسم یا ساکن ہوتا ہے یا متحرک ہوتا ہے، وہاں بھی لا محالہ آپ کو اس قباحت سے یا اس محظور سے یا اس نقص سے اور خامی سے جو اللہ تعالیٰ کی شان میں ظاہر ہو رہی ہے، بچنے کے لیے وہاں بھی جو ہے نا وہ رب سے پہلے کسی نہ کسی لفظ کو مقدر ماننا ہوتا ہے، وجاء امر ربک وجاء حکم ربک۔ تو جو نقطہ میں آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں مجاز گوئی ہے کہ وہاں یہ اصول بھی ہے، مطلب عربی ادب کا صحیح مفہوم تک جی عربی ادب کا جب تک آپ کسی لفظ کو پوشیدہ نہیں مانیں گے اس وقت تک اس کا صحیح مفہوم خدا جو فرمانا چاہتا ہے یہ وہ ظاہر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ علامہ صاحب، یہ گویا کہ ہم اس مقام پر پہنچے کہ خداوند متعال کا کلام سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ صرف اپنی فہم کافی نہیں ہوگی، بلکہ اہل بیت کے دروازے پر دستک دینا ضروری ہے تاکہ صحیح معنی میں ہم سمجھ سکیں کہ آخر قرآن ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔